السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی کہانی بہت ہی شاندار ہونے والی ہے۔ کہانی کو پورا سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ ہر آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی ایک نئی اور امیزنگ کہانی کی جانب۔ وہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ ان لوگوں کا ایڈمیشن بھی ایک ہی وقت میں ہوا تھا، لیکن دونوں کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کلاس میٹ ہیں۔ ایک حسن میں بے مثال تھا تو دوسرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے آسمان سے اتری ہوئی حور ہو، لیکن ان دونوں میں بہت ہی زیادہ تکرار ہوتی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے اور پڑھائی میں دونوں ہی اپنی مثال آپ تھے۔ یونیورسٹی کے سارے طالب علم ان کی جوڑی کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے۔ سورج اور چاند کی جوڑی کہا جاتا تھا۔ جو کوئی بھی انہیں دیکھتا تو یہی کہتا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو، لیکن انہیں کسی کی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ لوگ اپنے لڑائی جھگڑوں میں ہی مگن رہتے۔ حسن کی دیوی کا نام التماس تھا اور اس کا پجاری میکال۔ یونیورسٹی کے آخری دن چل رہے تھے۔ کلاس کی لڑکیاں بھی ان آخری دنوں میں ہم لڑکوں سے تھوڑا زیادہ ہی فری ہو گئی تھی۔ شاید وہ بھی ہماری طرح کلاس کے ہر فرد کو مس کرنے والی تھی۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ واقع ایک قبیلے کا واحد یونیورسٹی پڑھنے والا لڑکا تھا۔ اس وجہ سے اسے قبیلے میں ایک خاص عزت کا مقام حاصل تھا۔ اینول ڈنر کے موقع پر نہ جانے کیسے ان دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگ کر پچھلے لڑائی جھگڑے ختم کر دیے۔ اس دن کے بعد ان دونوں کی دوستی کلاس میں مشہور ہو گئی۔ یونیورسٹی کا ہر فرد اسے التماس کے ساتھ دیکھ کر نہ جانے کیوں سیخپا ہو جاتا تھا۔ شاید اس لیے کہ سب لوگ جیلس فیل کرتے تھے کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس لیے کیونکہ کوئی اس بات کی توقع ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ان دونوں کی دوستی ہو سکتی ہے۔ دوستی ہونے کے بعد پتہ چلا کہ وہ بہت ہی زیادہ نرم دل لڑکی تھی۔ یونیورسٹی کے آخری دن چل رہے تھے، اس لیے وہ کہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت میں اس کے ساتھ گزاروں۔ وہ کبھی کبھی تھوڑی جذباتی ہو جاتی تھی۔ اگر وہ ناراض ہو جاتی تو میں اس کو منانے کی کوشش کرتا کہ ان دنوں سے میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ اجڑی سی دکھائی دیتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا نہ جانے وہ اندر سے کتنی زیادہ دکھی ہے۔ میں نے اس سے وجہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے صاف منع کر دیا تھا۔ جس دن ہماری یونیورسٹی کا آخری دن تھا، اس دن وہ بہت ہی زیادہ اداس دکھائی دے رہی تھی۔ ہم نے سارے کلاس فیلو سے ڈھیر ساری باتیں کی اور سارے اساتذہ کے ساتھ تصویریں بھی بنائی، لیکن جیسے ہی میں التماس سے ملا، وہ بہت ہی زیادہ غمگین دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جاتے ہوئے مجھ سے بہت ہی زیادہ باتیں کرے گی، لیکن اس نے معمول کے مطابق کوئی بھی بات مجھ سے نہ کی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بنا کچھ کہے چل دیے، لیکن جیسے ہی میں گھر پہنچ گیا، مجھے وہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا، لیکن میرے دل سے ابھی بھی وہ نہیں نکلی تھی۔ میں ابھی بھی اسے یاد کر کے جیتا تھا۔ گھر والوں نے شادی کرنے کے لیے کہا، لیکن میں نے انکار کر دیا، اور انکار کی وجہ شاید میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ گھر والوں نے ضد کرنا شروع کر دی اور کچھ ہی دنوں بعد میری شادی ہو گئی، لیکن میں اس کی یادوں کو ابھی تک نہیں بھلا پایا تھا، اور اس سارے عرصے میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ میں 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام بھی اس کے نام پر رکھا، التماس۔ جب بھی میں اپنی بیٹی کا نام لیتا تھا تو مجھے اس کی یاد آتی تھی۔ ایک دن میں کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا کہ میرا گزر یونیورسٹی کے پاس سے ہوا۔ میں اسے دیکھتے ہی پہچان چکا تھا۔ اس کا چہرہ نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا، لیکن میں نے اسے اس کی آنکھوں سے پہچان لیا تھا۔ شاید وہ بھی مجھے دیکھتے ہی پہچان چکی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کا نام لیا، التماس۔ وہ بھی چلتے ہوئے میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی، کیسے ہو؟
اتنے عرصے بعد اس کی آواز سن کر دل کو عجیب سکون محسوس ہوا تھا۔ کہنے لگی، شادی کر لی تم نے؟ کتنے بچے ہیں؟ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے طنز کر رہی ہو۔ میں نے کہا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ تو کہنے لگی، کیا نام ہے تمہاری بیٹی کا؟ میں نے کہا، التماس۔ اسے لگا کہ شاید میں اسے پکار رہا ہوں۔ وہ بہت گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور ہنستے ہوئے اچانک رک گئی جب میں نے اسے دوبارہ بتایا کہ میری بیٹی کا نام التماس ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں تو آج بھی وہیں کھڑی ہوں جہاں پر تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کی باتیں مجھے بہت ہی زیادہ حیران کر رہی تھی۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا، لیکن وہ آج بھی وہیں کھڑی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تمہیں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا حق ہے۔ وہ کہنے لگی، لیکن تمہارے ساتھ جڑی ہوئی یادیں مجھے آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں بھی اپنے دیس لوٹ آیا، اس امید کے ساتھ اگر زندگی میں کبھی مجھ سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو شاید وہ آگے بڑھ چکی ہوگی، لیکن میں اکثر اسے یاد کرتا ہوں تو رو دیتا ہوں، شاید مجھے وہ کبھی بھول نہ پائے۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملیں گے ایک اور اچھی اور امیزنگ کہانی کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔